بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ گزشتہ کل کے درس میں اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں بتائی گئی تھیں۔ آج بھی اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں بتائی جائے گی، خاص کر کے وہ لوگ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے دھیان سے غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے لیے سب سے پہلی چیز نیت ضروری ہے۔ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، چونکہ اعتکاف بھی عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الوحی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1907 1907۔ تو ایک چیز یاد رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اونچی اونچی الفاظ میں زبان سے بولنا کہ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف میں بیٹھنے کی، اس طریقے سے زبان میں الفاظ نہیں بولنا بلکہ دل میں ارادہ ہو گیا، اسی کا نام نیت ہے۔ اگر ارادہ ہو گیا کہ ہاں میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، دل میں ارادہ ہو گیا تو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ تو جو اعتکاف کی نیت کے لیے بتلائے جاتے ہیں، مثلا جو بتلائے جاتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، اس طریقے سے الفاظ پکارنا بدعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے۔ دوسری چیز، خواتین کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کا حکم۔ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا کہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی یا اعتکاف میں نہیں جانا، تو اگر کوئی زبردستی کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف نہیں ہوگا۔ شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ رہی بات جس کے شوہر نہیں ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو وہ ماں باپ کی اجازت دے گی، اور جس کی شادی ہوئی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ آ سکتی ہے۔ باقی شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے، اور نہ ہی کسی غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے۔ یعنی اگر کوئی غلام بھی ہے تو غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔ غلام کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ اپنے مالک سے اجازت لے لے کہ میں یہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ المغنی ابن قدامہ، یہ 10 جلدوں میں یہ ایک عربی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، حدیث نمبر 485 485۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے شرط ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی طرح سے کیا اعتکاف کے لیے
کسی مسجد کی تخصیص ہے یا تمام مساجد میں درست ہے؟ اعتکاف میں کیا کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں یا کوئی خاص مسجد ہے جس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں جائز ہے۔ جامع مسجد کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جامع مسجد ہر اس مسجد کو کہتے ہیں جس مسجد میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کا خطبہ یعنی جمعہ کا بھی اہتمام ہو رہا ہو، ایسی مسجد کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف اس مسجد میں اعتکاف جائز ہے جہاں امام اور مؤذن مقرر ہو، یعنی جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر نہیں ہے وہاں پر اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خواتین گھر میں نماز کی جگہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ حالانکہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، مسجد ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے لیکن جامع مسجد میں افضل ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مردوں کے لیے اعتکاف صرف اس مسجد میں درست ہے جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو، کیونکہ ان پر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، جبکہ عورتوں پر کسی بھی مسجد میں درست ہے کیونکہ ان پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ یہ ابن قدامہ کا قول ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، سوائے محمد بن عمر بن لبابہ مالکی کے، اس نے ہر جگہ اعتکاف جائز قرار دیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے، یعنی اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے۔ اب ان سب کا قول کو مد نظر رکھتے ہوئے راجح قول جو صحیح ہے اعتکاف کہاں کرنا چاہیے، راجح قول یہی ہے کہ جمہور کا موقف راجح ہے، یعنی اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے۔ ہر مسجد میں، چاہے وہ جامع مسجد ہو چاہے وہ وقتیہ مسجد ہو، کوئی بھی مسجد، ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہے، یہی صحیح اور یہی راجح قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مساجد میں اعتکاف درست ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے اس وقت مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر کوئی مرد اعتکاف میں ہے تو وہ اپنی عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتا، نہیں مل سکتا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ پتہ ہی چلا کہ اگر خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو شوہر کی اجازت لے کر کے بیٹھیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کیا اعتکاف کے لیے مسجد، کوئی بھی مسجد یعنی تمام مسجد میں اعتکاف جائز ہے، کسی بھی مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اور ایک بات آخر میں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے آپ کو دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ میں چونکہ حیدرآباد میں لگ بھگ 6-7 سال سے یہاں آنا جانا ہے، مستقل پرماننٹ امام یہ پہلی جگہ ہے، لیکن 5-6 سال سے مستقل تراویح پڑھانے کے لیے آپ کے حیدرآباد ہی میں بورا منڈا میں 4 سال مسلسل میں وہاں نماز تراویح پڑھایا ہوں۔ تو وہاں آتے تھے نوجوان بچے، اعتکاف میں بیٹھتے تو تھے نوجوان بچے، لیکن وہ اس طریقے سے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگ رہا کہ وہ گھر سے آیا ہے، یعنی نہ ہی احتیاط کرتے تھے کسی سے، نہ ہی وہ بات چیت کم کرتے تھے، موبائل میں گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ پھر آپ کا اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ موبائل میں گھنٹوں بات کریں گے، آپ عبادت کرنے کے لیے آپ مسجد آتے ہیں۔ خواتین بھی سنیں، اس جتنے لوگ اعتکاف میں سب کے لیے ضروری ہے،
یہ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ 10 دن تن من دھن کے ساتھ آپ کو، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ تو یہ کمر کسنے کا مطلب یہی ہے کہ رات بھر عبادتیں کرتے اور کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے۔ یہ عبادت ہونی چاہیے۔ یہ تاک رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں تقریر کیا جائے اور تقریر سنا جائے اور کھانے کا انتظام کیا جائے، کھانا کھایا جائے، کھلایا جائے، پلایا جائے، یہ سب نہیں ہے۔ تاک رات کا مطلب ہے، اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان اپنی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہے۔ ہاں، موبائل رکھے، ایمرجنسی ہے، باتیں کرنی ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بات کو پہنچانا ہے، تو ایمرجنسی کے وقت آپ بات کر سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کے علاوہ موبائل کا زیادہ استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین حضرات بھی آپ اعتکاف میں آج بیٹھیں گی تو دنیا داری کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ گول ہو کر کے نہ بیٹھ جاتی ہیں اور دنیا داری کی باتیں کرتی ہیں، دنیا داری کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اپنے اپنے خیمے کے اندر اپنی اپنی عبادت میں لگے رہیں۔ کوئی تو ذکر و اذکار میں لگے رہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں، کوئی تفسیر میں لگے رہیں، کوئی نفل نماز میں لگے رہیں، یعنی رات بھر 10 دن اور صرف 5 رات نہیں، بلکہ اعتکاف والوں کے لیے یہ 10 رات محنت کرنی چاہیے، تبھی آپ کے اعتکاف کا حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔